میں جیسے مسمرائز سا ہو گیا۔ تمہاری عمر کیا ہے، پڑھتے ہو؟ اس نے نام پوچھنے کے بعد دوسرا سوال کیا۔ خلاف توقع اس نے میری حالت کے برعکس غیر متوقع سوال کیا۔ میری عمر 16 سال ہے اور میں میٹرک کے پیپرز کے بعد فری ہوں۔ اس نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تم نہیں سمجھو گے ابھی، لیکن سمجھ جاؤ گے۔ اس کی پراسرار نظریں گویا مجھے اور الجھا رہی تھیں۔ جانے یہ اس کی مسمرائز کرتی آنکھوں کا اثر تھا یا میرے اندر کی گھٹن۔ میں از خود اسے بتاتا گیا۔ میرا نام بلال ہے۔ ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ میرے ماما بابا کی ڈیتھ کے بعد مجھے میرے بڑے بھائی جلال نے پالا۔ جلال بھائی کارگو کا کام کرتے تھے اور اندرون و بیرون ممالک سامان بھجواتے تھے۔ یہ کام بابا نے شروع کیا تھا۔ جلال بھائی میرے لیے ماں باپ بہن بھائی دوست سب کچھ تھے۔ وہ مجھ سے پورے 14 سال بڑے تھے۔ انہوں نے نہ صرف بابا کا کام سنبھالا بلکہ میرا بھی ہر قدم پر خیال رکھا۔ سب ہنسی خوشی چل رہا تھا کہ ایڈک آ گیا۔ ایڈک کا تعلق روس سے تھا۔ وہ روس اور اس کے گرد ریاستوں میں مارکیٹنگ کرتا تھا۔ اسی سلسلے میں جلال بھائی اور ایڈک کی ملاقات ہوئی۔ ایڈک نے جلال بھائی کو جیسے بدل دیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ مجھ پر توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن وہ اندر سے بدل گئے تھے، ڈرنک بھی کرنے لگ گئے تھے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب میں اچانک آفس گیا۔ دفتر کے باہر بابا لندن بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بھائی کا پوچھا تو انہوں نے عجیب سے لہجے میں کہا، اندر ہی ہیں صاحب۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، آفس میں کوئی نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میٹنگ ہال میں سے بھائی کے بلند کہکے کی آواز سنائی دی۔ میں نے طریقے سے ہال میں جھانکا تو جلال بھائی اپنی کرسی پر بیٹھے سرمئی سیال سے بھرے گلاس کو چڑھا رہے تھے۔ ان کے سامنے دھرے صوفے پر ایڈک بھی چسکیاں لے رہا تھا۔ میں ابھی اسی حیرت میں تھا کہ میں نے دیکھا میٹنگ ہال کے واش روم کا دروازہ کھلا اور اندر سے میڈم نگت نکلی۔ میڈم نگت ہماری ریسیپشنسٹ تھی۔ ان کی عمر کوئی 36-27 سال کے آس پاس ہوگی۔ وہ مطلقہ یا شاید بیوہ تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ میڈم نگت کے بال کھلے ہوئے تھے اور ان کے شانوں پر دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ وہ تو بہت سادہ سی خاتون تھی۔ انہوں نے انتہائی چست کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں ان کا حلیہ اور اندر کا حال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میڈم چلتے چلتے بھائی کی کرسی کے پاس آئیں اور میز پر بیٹھتے ہوئے بھائی سے کہنے لگی، اف جلال ڈارلنگ، کب تک سوکھی شراب پیو گے؟ شباب کب چھپکنا؟ انہوں نے بھائی کی طرف جھکتے ہوئے اپنے ٹائٹ اور کھلے سے چھلکتے ہوئے گلے کو ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ سب میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ میرے لیے جلال بھائی کا یہ روپ ششدر کر دینے والا تھا۔ وہ تو بہت اچھے کردار کے مالک تھے۔ اب تک انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ اگر انہیں عورت کی اتنی ہی ضرورت تھی تو شادی کر لیتے۔ میں وہاں سے پریشان حالت میں چلتا ہوا واپس آیا۔ بابا کے دفتر میں کل 4 ملازم تھے، جن میں 2 خواتین تھیں، میڈم نگت اور میڈم رخشی۔ میڈم رخشی بابا کے پرانے ورکر کی بیٹی تھیں اور ابھی 20 سال کی ہی تھی۔ ان کی ساری فیملی ہمارے لیے مخلص تھی۔ ان کے علاوہ ایک باہر کام کرنے والا لڑکا ماجد اور لڈن بابا تھا۔ لڈن بابا کی عمر 50 کے پیٹے میں ہوگی اور وہ شروع سے بابا کے ساتھ تھے۔ میرا ذہن بار بار میڈم نگت کے ایسے بدلے روپ کو سوچے جا رہا تھا۔ واپس گھر آ کر میں بھی انہی سوچوں میں گم رہا۔ میرے 10ویں کے پیپرز ہونے والے تھے۔ 16واں سال شروع ہو چکا تھا۔ زندگی برے رنگوں کے ساتھ کھلتی جا رہی تھی۔ اوائل جوانی کے ولولے، لیکن میں زیادہ سوشل نہیں تھا۔ اسکول میں بس میرا ایک ہی دوست تھا، راہیل۔ اسکول نے ہمیں فری کر دیا تھا۔ رات گئے کہیں، بلال بھائی واپس آئے۔ منحوس ایڈک ان کے ساتھ ہی تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس معاملے کو مزید سرچ کروں گا۔ اگلے دن میں پہلی فرصت میں راہیل کے گھر گیا۔ راہیل اس وقت سویا ہوا تھا۔ دروازہ نادیہ بھابھی نے کھولا۔ یہ راہیل کی چچا زاد اور بڑے بھائی کی بیگم تھیں۔ سلام دعا کے بعد اندر گیا اور راہیل کو اٹھا کر جلدی سے باہر آنے کا کہتا واپس صحن میں، جہاں نادیہ بھابھی صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، وہاں آ گیا۔ میرا ذہن ابھی تک کل والی بات میں ہی اٹکا ہوا تھا، جیسے کوئی سلو موشن مووی چلتی نظر آئے۔ بھائی کا ڈرنک کرنا، میڈم نگت کا سیکسی انداز میں چلتے آنا اور اپنے آپ کو چھلکانا، بھائی کا اس کے سینے پر منہ مارنا۔ اس وقت میں شوق کے عالم میں تھا، لیکن اب مجھے تھوڑی مستی سی محسوس ہوئی۔ میرا 16واں سال تھا۔ مرد و زن کے درمیان رنگینیوں کا آہستہ آہستہ علم اور احساس ہو رہا تھا۔ میں نے میڈم نگت اور بھائی کا ان کو ٹچ کرنا سوچ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں اسی نظارے میں کھویا ہوا تھا کہ جب اچانک میری نظر نادیہ بھابھی کی نظروں سے ملی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھیں اور ان کے چہرے پر شوخی والی مسکراہٹ تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے مجھ سے اچانک پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے گھبرا کر کہا۔ میں ذرا راہیل کو دیکھ لوں۔ اٹھا کے نہیں کہتا وہاں سے بھاگا۔ میرے برعکس راہیل کافی گھومنے پھرنے والا لڑکا تھا۔ اسے کافی سارے دوست اور وقفیت تھی۔
اکثر اوقات وہ فارغ وقت میں کیرم بورڈ کھیلتا تھا اور گلی کی نکڑ ہوٹل میں اکثر کیرم کھیلتے پایا جاتا تھا۔ سمجھے چلتا پرزا تھا۔ ہم دونوں گھر سے نکل کر اسی ہوٹل کی چھت پر آ بیٹھے۔ ایک دو لوگ کیرم کھیل رہے تھے، ہم دونوں ان سے الگ ایک طرف بیٹھ گئے۔ میں نے راحیل سے اپنا مسئلہ شیئر کیا، جسے سنتے ہی راحیل کھل کھلا کر ہنسا اور کہا، یہ بات ہے بس؟ ارے یار کیا ہوا؟ جو بلال بھائی تھوڑا مستی کر رہے تھے، اور سب آفیسز میں سیکٹری کا مالک سے تقریباً ٹانکا ہوتا ہے۔ تم چھوڑو ان سب کو اور مجھے بتاؤ، تم نے میڈم نگت کو دیکھا تھا کیا؟ میں غصے سے تب کر بولا، وہ بہت فضول ہو، تم شرم کرو، لیکن وہ ہنستا گیا۔ آخر میری رونی صورت دیکھ کر اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں سنجیدگی سے میری مدد کرے گا۔ راحیل سے الگ ہو کر جب میں گھر پہنچا تو جلال بھائی سٹنگ لانج میں بیٹھے بہت خوشی خوشی کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔